تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی انتہائی عظیم الشان اور بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کا تقریباً نصف حصہ یا بلکہ اس سے زائد ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے آدھے حصے کے اندر شروع کے اندر توحید، عقائد اور خاص طور سے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان کو خطاب فرما کر کے بہت سارے احکامات یہاں تک کہ تحویل قبلہ اور اسی کے ضمن کے اندر نماز، صبر اور بہت سارے احکام، کچھ حج سے متعلق احکام بھی آئے، عمرے سے متعلق، اور اس کے بعد یہاں سے خاص آدھی صورت تک ایمان والے جو ہیں وہ مخاطب ہیں، اور ایمان والوں کو عقائد وہی ترتیب ہے پہلے، چونکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادات پر بھی اجر ثواب ملے گا، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو کچھ بھی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلے عقائد، پھر اس کے بعد معاملات، معاشرت، اخلاق، نکاح، طلاق، عدت، بہت سارے احکام آئیں گے۔ اس لیے یہاں سے ابواب البر یعنی نیکی کا جو ایک باب ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے تقریباً 17 یا 18 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہود اہل کتاب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، نصارہ بیت المقدس کی مشرقی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت ان جہاد کے اندر ہے، اللہ تو جہاد سے پاک ہے۔ تم نے سارا دین مشرق اور مغرب کے اندر سمیٹ دیا، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ
اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ تو پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، جیسے وہاں الف لام میم سے جب شروع ہوا تھا تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایسے ہی یہاں پر ایمان والوں کو پہلے یہ چیزیں بتائی، اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، نبیوں پر ہے۔ جب یہ ایمان تمہارا پختہ ہو جائے گا تو اب اللہ رب العزت جس چیز کا تمہیں حکم دیں گے وہ حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ معاملہ دل سے ہے۔ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان، ایمان کمزور ہے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی مشکل۔ اس لیے آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اصل نیکی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا مال کی محبت کے باوجود، یا مال خرچ کرو اخلاص کے ساتھ، کن پر؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، مساکین، مسکین پر، وابن السبیل، مسافر پر، والسائلین، سوال کرنے والوں پر، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلامی گردن کو چھڑانے کے اندر، چونکہ مال بھی ایک اہم چیز ہے، انسان مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بڑے ناشکرے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، گھر والوں پر، سب پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے نیکی کے کام۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھو عبادات کو بعد میں رکھا ہے، کیوں؟ ہم عبادات کو فرسٹ نمبر پر رکھتے ہیں، کلمے کے بعد بس عبادات میں ہی سارا دین ہم نے منحصر کر لیا، نمازیں پڑھنا، تسبیحات، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں، لیکن مالیات کا جو شعبہ ہے اس کے اندر بخل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے ترتیب الٹی کہ ایمان کے بعد اللہ نے جو سرمایہ مال دیا ہے اس کے اندر بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی تو یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے عہد کر بیٹھے، کسی سے زبان، کسی سے قول و قرار کر لیا تو اب اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور نیکی کے کام یہ ہیں جو تنگی کے اندر، مالی تنگی ہو، والضراء، اور چاہے جسمانی تنگی ہو اور چاہے کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہو، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، جہاد کے موقع پر، اس وقت بھی صبر سے کام لیتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون۔ وہاں اللہ نے شروع میں فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب کے بعد واولئک هم المفلحون، یہاں اتنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا واولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں۔ چونکہ قرآن جب شروع ہوا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور متقیوں کے واسطے ہے۔ تو اب انسان پریشان ہوتا ہے متقی کون ہے، تو کچھ صفات تو وہاں بیان کر دی گئی تھی، جو غیب پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے، یہ کرے وہ کرے، کچھ صفات یہاں پر بیان کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ تقوی متقی بننے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں داخل کرنی پڑیں گی، عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، سارے حقوق ادا کرنے کے بعد انسان متقی بنتا ہے۔
اور یہ متقی ابھی 2 آیتوں کے بعد پھر آ رہا ہے لعلکم تتقون، آگے آ رہا ہے حقا علی المتقین۔ آج کے سبق میں ہی تقریباً پھر آگے جب روزے کا ذکر آئے گا لعلکم تتقون، جو آیات پڑھی ہیں آج کے سبق کے اندر بھی تقریباً تقوی کا ذکر 3 مرتبہ آ رہا ہے، اور قرآن اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے، اور جگہ جگہ لعلکم تتقون، ان اللہ یحب المتقین، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ جگہ جگہ پر تقوی اس کا ذکر آئے گا، اس لیے اس کو سمجھ لیجیے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا باریک راستہ ہے، پل صراط کا راستہ ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن پاک بڑا شاندار پڑھتے تھے، قرآن پاک کے قاری کہہ لیجیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان ہیں، سوال کرتے ہیں اے ابی ابن کعب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن میں تو جگہ جگہ لفظ تقوی آیا ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان قرآن پاک کے مفسرین میں سے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو ابی ابن کعب نے کہا امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں، اور بیچ میں سے ایک راستہ ہو پگڈنڈی جس پر انسان چل سکتا ہو؟ کہاں کہ کئی مرتبہ ایسا موقع ہوا ہے ایسے راستے سے گزرنے کا۔ فرمایا کیسے چلتے ہو وہاں؟ کہا کہ دامن سمیٹ کر کے چلنا پڑتا ہے کہ کہیں کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائے۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح قدم بچا بچا کر کے چلے کہ نہ قدم ادھر بہک جائے نہ قدم ادھر بہک جائے۔ افراط اور تفریط سے بچنا ہے۔ پہلی امت ہلاک اسی وجہ سے ہوئی ہے، مستحب کو فرض بنا دیا اور فرض کی اہمیت نکال کر کے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یعنی افراط اور تفریط، حد سے زیادہ بڑھانا، حد سے زیادہ کسی چیز کو گھٹانا، یہ انسان کو ہلاکت و بربادی کے اندر پہنچاتا ہے۔ اس لیے انسان کی جو زندگی ہے وہ تقوی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، واشار الی الصدر، تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ پھر جب تقوی دل میں ہوتا ہے تو جسم سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ وہ حرام نہیں کھاتا، مشتبہ کھانا نہیں کھاتا، اور غلط چیزوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، یہ سب تقوی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور تقوی اس کے مراتب بے شمار ہیں، ہر انسان کا تقوی دوسرے سے الگ ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام اس معیار میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین، پھر ہما شما۔ اس لیے تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا بھی حاصل کر لے کبھی اس کے درجات مکمل نہیں ہوتے، بڑی پاکیزگی کا راستہ ہے۔ اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ نے شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ چلیے یہ بات تو اب تک پچھلے سبق سے متعلق ہوئی، اب ہم نے آگے جو آیات پڑھی ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میں نے بتایا اب آگے خطاب ایمان والوں کو ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ابواب البر میں سے الگ الگ کچھ چیزوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے لا رہے ہیں ایمان والوں کے سامنے۔ انسانی جان، دیکھو جان اور مال دو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی، یاد رکھیے، ایک جان ہے اور ایک مال ہے، اور دونوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، جان کی بھی اور مال کی بھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک جان کی اہمیت اتنی ہے اسلام کے اندر، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی قصور کے ناحق قتل کر دیا تو یاد رکھو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ قرآن کی نظر کے اندر ہے۔
افسوس ہوتا ہے اتنا پاکیزہ مذہب کی جس میں جان کی اتنی اہمیت ہے، اور اس مذہب کا تعلق کس سے جوڑ دیا؟ آتنکواد سے، دہشت گردی سے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، سمجھاؤ بھائی، قرآن تو کہتا ہے کہ ایک قتل ناحق اس کی اجازت نہیں ہے۔ 3 شکلوں کے اندر قتل کی اجازت ہے، یاد رکھیے۔ کتنی شکلوں کے اندر؟ 3۔ سب سے پہلے قتل اس شکل میں کیا جائے گا کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اس قاتل کو قصاصاً قتل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ دنیا میں امن، چین، سکون قائم ہو۔ بتاؤ اس کو دہشت گردی کہیں گے؟ یہ تو امن کا فارمولہ ہے۔ تو قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے، ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی شادی ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کر بیٹھے اور 4 گواہ اس کے زنا پر گواہی دیں یا وہ خود اقرار کرے، 4 گواہ، عام کیس میں کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2، لیکن یہ مسئلہ ذرا سیریس ہے، سینسیٹیو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس میں گواہ 2 سے بڑھا کر کے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی عینی چشمدید گواہ، ایسے نہیں آج کل کسی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیا فتویٰ ٹھوک دیا، نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے زنا کا ارتکاب ہوتے ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو اب اس کو بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ رجم کہتے ہیں اس کو، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرنا، یہ اسلام کے اندر دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے اپنی خوشی سے ایمان قبول کرے، اسلام پر قائم رہے، پھر کسی کے ورغلانے سے یا اپنے آپ بدظن ہو کر کے اگر وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، اور اسلامی حکومت ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہر ملک کا قانون یہ نہیں ہوتا، ہمارے اس ملک کا قانون تو یہ ہے کہ اس انسان اپنے مذہب کے بارے میں آزاد ہے، کیوں جی یہی ہے نا ہمارے یہاں، تو وہ جس مذہب کو چاہے فالو کرے، جس مذہب کو چاہے قبول کرے۔ اب وسیم رضوی جو ہے وہ اس نے اسلام دھرم چھوڑ کر کے غیر اپنا لیا تو کسی کو کوئی آپتی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، راستے کھلے ہوئے ہیں، چاہے تو وہ ادھر آ جائے اور چاہے تو ادھر چلا جائے، جنت بھی ہے جہنم بھی، جدھر چاہنا ہے خود ڈیسائیڈ کرو۔ تو تیسری شکل یہ ہے کہ پھر وہ مرتد ہو جائے تو اس کی وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ احکام ہمارے اس ملک میں نافذ نہیں ہوں گے، چونکہ یہاں پر بہرحال آپ جانتے ہیں کہ الگ مستقل قانون ہے اس ملک کا۔ تو اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ ناحق کسی کو رہا یہ مسئلہ کہ اگر دشمن کے ساتھ لڑائی ہو، جس کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے، وہ تو ہر ملک کی دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی چلتی رہتی ہے، پھر اس کے الگ ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہے، وہ ایک تفصیل ہے فقہ کی کتابوں کے اندر۔ اس میں بھی کسی عالم کو، جو مذہبی علماء ہیں، درویش، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہرے بھرے درخت، کھیتیاں، ان کو جلایا نہیں جائے گا۔ بڑے حقوق ہیں، پڑھ کر کے تو دیکھو۔ آج کل تو فتنے فساد ہے بھائی، خودکشی کی اجازت نہیں، بہت ساری سچویشن اسلام کے اندر ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو شریعت یہ کہتی ہے، چونکہ اب اس نے قتل کا دروازہ کھول دیا ہے، اگر اس کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا، یہ جیل ویل کے اندر ڈال دیا، تو اس سے اس کے حوصلے بلند ہوں گے، دوسروں کے حوصلے بلند ہوں گے، اور دنیا کے اندر امن چین سکون ختم ہو جائے گا، اور ایک تناؤ کی شکل، دشمنی کی شکل، اور ایک آپا دھاپی جس کو کہہ سکتے ہیں، ایسی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے جان کا تحفظ ضروری ہے۔ دیکھو یہ ہے ملکوں کو، میں کہتا ہوں اگر یہ 4 قاعدے بھی کسی صوبے، کسی شہر کے اندر لاگو کر کے دیکھو آپ، جرائم کس درجے پر کم ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اس کی چمک دمک ہے کہ جہاں اسلامی احکام نافذ ہیں، آپ دیکھیے قتل وہاں پر بالکل شونیہ زیرو کے برابر آپ کو ملے گا وہاں پر، یہ چونکہ اس کو پتا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، اس کو بھی لایا جائے گا اس کے بدلے میں۔
تو اسلام میں سب سے پہلے حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر فرض کر دیا گیا قصاص۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ مساوات، مماثلت، برابری، بدلہ لینا۔ لیکن یہ مماثلت اور مساوات قتل کے بارے میں ہو، جہت قتل اور کیفیت قتل کے اندر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بس یہ ہونا چاہیے، اگر وہ محفوظ الدم تھا، معصوم الدم تھا، یعنی اس کا خون ان 3 وجہ سے جائز نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کو قتل کیا ہو، 3 شکلوں میں تو جائز ہے، تو پھر شکل یہ ہوگی کہ کسی دھاردار چیز سے اس کو قتل کیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیفیت قتل میں بھی مماثلت ہے، اگر کسی کو جلا کر کے مارا ہے اس کو بھی جلا کر کے مارو، کسی کو ڈبو کر کے مارا ہے اس کو بھی ڈبو کر کے مارو، کسی نے کسی کو اوپر سے دھکا دیا ہے تو اس کو بھی اوپر سے دھکا دیا جائے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف جان لینا اس کی مقصود ہے، اور اس کے اندر بھی اسلام مساوات اور برابری چاہتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لینا فرض ہے، فی القتلى، مقتولین کے سلسلے میں۔ فی القتلى کہا، فی القتل نہیں کہا، اگر فی القتل ہوتا تو پھر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا کہ قتل کے اندر بھی مشابہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اب آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ قصاص کون لے گا؟ کیا اس کے گھر والے لیں گے یا سوسائٹی لے گی یا قوم؟ اس کے گھر والے نہیں لیں گے، اس لیے کہ گھر والے تو بعض مرتبہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ قتل بھی ان کا ہو گیا، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی بیچاروں کی، چپ کر کے رہنا پڑتا ہے کہ اگر بولیں گے تو اور کچھ آفت آ جائے گی۔ یہ اسلامی جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے وارثوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیس کی صحیح انویسٹیگیشن کرے، تحقیق کرے کس نے اس کو قتل کیا ہے، پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ البتہ اسلامی حکومت مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار دیتی ہے کہ چاہے تو تم اس کو قصاص میں قتل کرو، چاہے اس کو معاف کر دو، اور چاہے اس سے دیت لے لو۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، یعنی 10,000 درہم یا تقریباً 1,000 دینار کتنے بیٹھتے ہیں، جن کی قیمت آج کے اعتبار سے 2,916 تولے چاندی۔ اب آپ اس کی قیمت جوڑ کر کے دیکھ لیجیے، چاندی کا جو ریٹ چل رہا ہے 1 تولے کی، تو اتنی بیٹھتی ہے۔ یا قاتل اور مقتول کے ورثاء اگر کسی خاص مقدار پر آپس میں اتفاق رائے کر لیں تو بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض ہے، فی القتلى، مقتولین کے سلسلے میں۔ قصاص کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پیچھے چل کر کے جرم تک پہنچ جانا، جیسے کہ قرآن میں سورہ اس کے اندر آئے گا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا واقعہ ہے۔ وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، جب ان کو دریا کے اندر ڈال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا وقالت لأختہ قصی، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو قصے کے معنی آتے ہیں قدم بقدم چلنا، اور دھیان رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر آئے گا فارتد علی آثارہما قصصا، کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے قدموں کے نشانات پر کہ بھئی کہاں ملے۔ تو اسی طرح جس نے قتل کیا ہے اس کی پوری تحقیق تفتیش کس کے ذمہ ہے؟ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اسلامی حکومت کا سربراہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ معافی کا حق کس کو ہے؟ مقتول کے ورثاء کو ہے، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، ورنہ تو وہ تو سیاسی فائدے کے لیے کر دے گا معاف، اس کو کیا دقت ہے؟ ووٹ حاصل اگر اس کو ووٹوں کے چکر میں کر دیتے نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ مقصد یہ ہے
کہ قتل میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے قتل کیا ہے. مرد نے عورت کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کرے گی, عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو اس عورت کو قتل کریں گے. جس نے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لیا جائے گا. یہ نہیں ہے. ہوا کیا تھا اصل میں, دو قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں برسر پیکار تھے, پھر دونوں اسلام لے آئے تو ایک اپنے آپ کو سینئر سمجھتا تھا اور دوسرے کو جونیئر. اور سینئر اور جونیئر کی لڑائی پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جو سینئر ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو ہم یہ دیکھیں گے, پہلی بات تو حق ہی نہیں پہنچتا جونیئر کو کہ وہ ہم سے بدلہ لے, اور زیادہ زیادہ بدلاؤ کرے گا تو ہم مال دے دیں گے بس. لیکن اگر جونیئر نے کسی سینئر کو قتل کر دیا تو پھر اب ہم ایک پر اکتفا نہیں کریں گے, ہمارا چونکہ سینئر ہے تو کم سے کم 5 چاہیے اس کے بدلے میں, سمجھ رہے نا, یا ہم کو اس طرح کے اور بندے چاہیے. تو اسلام اس تفریق کو ختم کرتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اگر غلام آزاد کو قتل کر دے تو اس غلام ہی کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں. یہ نہیں کہ نہیں یہ تو غلام ہے اس کو ہٹاؤ اور آزاد آدمی کو لاؤ. تو بھائی جرم تو یہ کر رہا ہے, آزاد کو دیں گے تو پھر عدل کہاں ہوگا, پھر تو ظلم بڑھے گا. ظلم روکنے کی شکل یہ ہے جس نے قصور کیا ہے یہ بھی یاد رکھا کرو. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا, آج کل کے حالات کے اندر فیملی میں سے ایک آدمی سے کوئی قصور ہو گیا اور جب رپورٹ لکھانے جاتے ہیں فلاں کا بھی نام لکھو جی, فلاں ہاں وہ تو سپورٹ کر سکتا ہے جی, اس کو بھی نام لکھو. جو اس کو سپورٹر ہوتے ہیں نا دور دراز تک کے, جن کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا, ان تک کو بیچاروں کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں. کیوں جی چلنا نہیں چلنا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دو. جس بیچارے نے وہ جرم کیا ہے سزا بھی دے دی ہے اپنے ملک کے قاعدے قانون کے اعتبار سے, تو رپورٹ اسی کا نام ہونی چاہیے یا اس کے نام جس نے نہیں کیا اس کا بھی ہونا چاہیے. اب کوئی عورت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ناراض ہو کر کے گھر چلی گئی تو نام لکھواتی ہے, پہلے ساس کا لکھو جی, نند کا بھی لکھو جی اس کے اندر, اور دیور کا بھی لکھو جی, اور سسر کا بھی. ان بیچاروں کو پتہ نہیں نماز پڑھتے اچھے خاصے, پتہ لگا سسر صاحب کو بھی جانا پڑ رہا ہے. تو یہ عدل کے خلاف ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے, صلح کی کوشش کرو, نہیں ہے تو آپس میں کر لو نا بھائی. کیوں بیچاروں کو خام کر دوسروں کو اس کے اندر پھنساتے ہو. تو اسلام میں یہ ظلم ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, فتنے فسادات کے دروازے کھلتے ہیں. تو اسلام ظلم کو روکنا چاہتا ہے, ظلم کو بڑھانا نہیں چاہتا. یہ پالیسی ہے اسلام کی, اور قصاص کے اندر بھی یہی ہے. اسلام سے پہلے 2 قومیں تھی, یہود اور نصارہ. یہود کے اندر صرف قصاص ہی تھا کمپلسری, کہ بس اور کوئی آپشن نہیں ہے, قصاص کے بدلے میں قصاص. نصارہ کے یہاں یہ تھا کہ کوئی قتل کر دے تو بھائی نہیں یار چلو یہ تو مری گیا, دوسرے کو کیوں مارتے ہو, اور بس یہ کہ تم اس کو معاف کر دو. یعنی وہاں ہر حال میں معاف ہی ضروری تھا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کے یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ ایک چپت لگاتے تو دوسرا گال بھی حاضر کر دو, لو ایک اور لگا. یہ افراط و تفریط ہے, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. امت محمدی میں ایک تیسری شکل یہ ہے کہ چاہو تو بدلہ لو, اور چاہے تو معاف کر دو, اور چاہے تو اس کے عوض میں فدیہ یعنی خوں بہا کی رقم لو. یہ 3 شکلیں صرف اسلام کے اندر ہیں. اسی لیے اسلام کامل اور مکمل دین ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہو گیا. آگے فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اب شکل یہ ہے کہ وہ تو مر گیا, اب مرنے والے کی جو میراث ہے وہ بہت سارے آدمیوں پہ جاتی ہے. ان وارثوں میں سے ایک نے یا 2 وارث نے معاف کر دیا کہ بھائی میں قصاص نہیں لینا چاہتا, میں تو یا تو فدیہ لینا چاہتا ہوں یا میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو اب اس شکل کے اندر یہ نہیں کہ وہ پارٹی بندی بنا لیں کہ نہیں ہم تو قصاص لیں گے, کچھ کہہ رہے معاف کر دیتے ہیں. اب اگر ایک بھی معاف کر دے گا تو اسلام کا عدل دیکھیے, سب کی طرف سے معافی سمجھی جائے گی. اب یہ ہے یا تو سب کے سب معاف ہی کر دیں, یا معاف نہیں کرتے تو یہ سب کے سب مل کر کے فدیہ لے لیں. کیا لے لیں؟ فدیہ, یعنی مالی تعاون. اسی کو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء, بس جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. اب 2 چیزیں ہیں, فاتباع بالمعروف,
ایک تو معروف یعنی دستور جو عربوں کا کلچر تھا اس زمانے میں، اس کے طریقے کے مطابق، معروف مشہور طریقے کے مطابق اس کا اتباع کریں، یعنی بالکل ٹورچر نہ کریں کہ ابھی چاہیے اسی مجلس کے اندر لا کر کے دو، نہیں، ہفتہ 10 دن ٹائم رکھ لو، کیوں جی وہ اکٹھے کر کے لائیں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ کیش لیے بیٹھے ایک دم۔ فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ یعنی انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے مطالبہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ان قاتلین کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اچھے انداز میں، دلی تنگی کے ساتھ نہیں، اچھے انداز میں اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ آدمی ایسی شرط لگا دیتا ہے کہ نہیں جی ہمارا قتل کر رکھا ہے، اپنے لڑکے کو ہمارے یہاں رکھو، ہم اس کو 5 سال تک کام کرائیں گے، بندک بنانا، غلام بنانا یا اور کوئی شرط۔ تو اسلام کہتا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں، صلح کی کوشش کرو، اور مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو چاہیے وہ اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، اور قاتل کی جو ورثہ اکٹھا کر کے پیسہ دیں گے ان کو بھی چاہیے وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں، اس میں ٹال مٹول کی گنجائش نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے سہولت، تخفیف ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے، اور اس کی رحمت ہے کہ تمہیں ایک تیسرا آپشن اور مل گیا، ورنہ اس سے پہلی امتوں کو یہ نہیں ملا تھا، تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا بھائی۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، یعنی دونوں میں آپس میں بیٹھ کر کے باتیں ہو گئی کہ چلو بھائی خوب بہا لے لیتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو پیسہ بھی لے لو ان سے، پیسہ لینے کے بعد میں تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے، پھر کیس ویس لڑنے میں انہی کا سر انہی کا جوتا کرنا ہے۔ ایسے بھی تو ہوتا نہیں ہوتا ہے، بہت سے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے، پیسہ لے لیا لیکن لے کر کے پھر آنکھیں بدل گئے، اب پیسہ بھی لے لیا لیکن پھر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی، پیسہ لے کر کے قتل کر دیا اس کے بدلے میں کہ اب ہوا ہمارا تو حساب برابر۔ تو یہ زیادتی ادھر سے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے وقتی طریقے سے پیسے تو دے دیے دباؤ میں، لیکن ارادہ یہ کر رکھا ہے کہ دیکھنا ہے پھر ان کو، پھر کسی اور کو ٹپکا دیا اس نے یا کچھ اور گڑبڑ کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد زیادتی کرے، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف والا عذاب ہے۔ ایک مسئلہ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معاف کرنے کے بعد ہم نے پیسہ لے لیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا، تو اب ان کے لیے یہ نہیں کہ ان سے بھی پیسہ لیا جائے گا، نہیں، اب ان کے لیے عذاب یہی ہے کہ دردناک عذاب، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے اصل سزا قتل کی یا جرم کی توبہ استغفار ہوتی ہے۔ یہ تو دنیاوی سیاسی مسئلے ہیں، دنیاوی قانون کو روک تھام کے لیے تاکہ آپس میں جرم نہ بڑھے، ورنہ اصل تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے گا اس کی سزا جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کسی کے قتل میں مشورہ دینا، شریک ہونا بھی بڑا جرم ہے، اور اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ اگر کسی کے قتل کا کوئی ناحق منصوبہ کریں، اس کو جا کر کے کوئی بتا دے تو اس میں غیبت میں شمار نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے، چونکہ جان کا بچانا فرض ہے۔ وہ کہے جی صوفی جی بن جائے جی غیبت ہو جاتی، میں نے تو اس لیے نہیں بتایا تھا، ارے بھائی صوفی جی یہ غیبت نہیں ہے، بتا اس کو جا کر کے، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جان کی بڑی قیمت ہے انسانیت کی، اور اس کا تحفظ کیا، روک تھام اس کی یہی ہے کہ 3 شکلیں دے دی، چاہے معاف کرے، چاہے بدلہ لے، چاہے دیت۔ آگے فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 7 آدمیوں کو ایک آدمی کے بدلے میں انہوں نے قصاص میں قتل کیا، اور فرمایا اگر صنعاء، شہر صنعاء کے سارے لوگ ایک آدمی کے قتل پر جمع ہو جائیں تو ان سب کو ایک کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک جان کو قتل کرنا بھی ناحق، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری انسانیت
ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم میں سے ایک انگلی بھی کم ہوتی ہے تو کمی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی؟ بس یہ سمجھیے آپ، اسلام نہیں چاہتا پورے معاشرے کے اندر سے ایک فرد کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے جسم کے ایک حصے کو قتل کر دیا گیا ہو۔ تو اس کی وہی روک تھام کے لیے اسلام نے یہ قانون دیا تاکہ آگے جرم نہ بڑھے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اے ایمان والوں قصاص میں بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے۔ دیکھو قصاص کا دوبارہ ذکر فرمایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مال کا چکر۔ کبھی سوچو کہ یار پیسے مل رہے ہیں، لوگ تو تانے بھی دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اپنے مرے ہوئے باپ کو بھی یا فلاں کو بھی بیچ دیا اگر وہ پیسے لے لیتا ہے، لوگ تانے بھی دیتے ہیں۔ اصل یہی ہے قصاص لیا جائے تاکہ جرم نہ بڑھے۔ اور میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی اس انداز سے کہ جس سے اس کی جان لی جائے لیکن اس کے اوپر ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، زندگی۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، اس قصاص کے احکام کو اگر تم نافذ کرو گے تو تم گناہوں سے اور بہت ساری مصیبتوں سے تکلیف سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر یہی ہے۔ اب وہ بندہ مرنے لگا، قصاص اس سے لیا جا رہا ہے، تو ایک دوسرا حکم ہے مالی حکم۔ یہ تو جان کے متعلق تھا، میں نے بتایا جان اور مال دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اور مال اسلام کے اندر کمانا برا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 4 مقامات پر اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ کس سے؟ خیر سے۔ یہاں پر جو آیت آ رہی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، آیت نمبر 179 کے اندر اللہ نے مال کو خیر کہا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں 4-5 رکوع کے بعد آ رہا ہے، صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، وہاں پر بھی مال کو خیر کہا ہے اللہ نے۔ آگے چلیے سورہ نور کے اندر ان علمتم فیہم خیرا، اللہ نے مال کو خیر کہا ہے۔ آگے چلیے سورہ صاد، اس کے اندر ہے انی احببت حب الخیر، وہاں بھی مال کو خیر کہا ہے۔ سورۃ العادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ پتہ چلا مال خیر ہے، اچھی چیز ہے۔ مال کی محبت بری چیز ہے، مال بری چیز نہیں ہے، اس میں فرق سمجھو۔ ایک ہے مال، ایک ہے مال کی محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محبت سے منع کیا ہے بھائی صاحب، دنیا کمانے کو منع نہیں کیا ہے۔ حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے خرچ کرنا، حلال طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنا، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مالدار آدمی پر حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں کا حق نکالتا ہے، غریب آدمی تو بیچارہ ہاتھی پھیلاتا رہتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اس لیے مال کماؤ لیکن اچھے طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک آدمی نے دکان کھولی اور کھول کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم بالکل پیور مال بیچتا ہوں، 1 نمبر کا کاروبار۔ کیا کرتے ہو؟ شراب اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، 1 نمبر کی شراب بیچتا ہوں، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ تو کاروبار تو صحیح نہیں ہے نا بھائی، نمبر 1 کا مال بیچ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ساری چیزوں کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات بیٹھ گئی ذہن میں، مال بری چیز نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، بڑے پیر کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی کے لیے مال ایسا ہی ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ ریت میں چلتی ہے کیا؟ نہ روڈ پہ چلتی کشتی، تو پانی میں چلتی ہے۔ لیکن پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کی سلامتی ہے، مسافروں کی سلامتی ہے، جو کچھ کشتی کے اندر ہے اس کی سلامتی ہے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا سوراخ کر دے اور پانی کشتی کے اندر پہنچ جائے
تو پھر سب کی ہلاکت و بربادی ہے۔ تو مال جب تک دل سے باہر ہے، ہاتھ کا میل کیوں جی بولتے نا، اور بس جب تک وہ ایسا ہے کہ بھئی آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑا کاروبار تھا، کسی نے کہا کہ آپ کا فلاں بحری جہاز غرق ہو گیا، انہوں نے کہا بھئی کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کسی نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت وہ تو مل گیا، تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت دینے والے ہیں، اللہ ہی لینے والے ہیں، مال کی محبت دل سے اگر باہر ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنا مال تھا، میں کہتا ہوں چوہان بانگر میں شاید اتنا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اب تک ان کے نام سے وہاں پر بینک چل رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے ٹائم کے اندر قائم کیے گئے تھے، سمجھے نہیں؟ اور ایک اونٹ مدینے کے اندر تو ایک ملک شام کے اندر رہتا تھا، آپ اندازہ لگائیے کتنا لمبا ان کا قافلہ رہتا ہوگا۔ ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، خامخواہ دے رہے تھے وہ۔ حضرت خدیجہ کتنی بڑی مال والی عورت تھی کہ مکے کے لوگ لائن لگا کر کے آتے تھے کہ ہمیں پیسہ دو، تجارت ہم کریں گے، یعنی ان کے پیسے سے تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے مزارت کے طور پر مال دیا تھا، اور اپنے غلام کو بھی بھیجا تھا کہ نظر رکھنا۔ وہ غلام بڑا ماہر تھا، اور اسی نے آ کر کے بتایا بہت نفع ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اتنی امپریس ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ تو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو، بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کسی کو مال دے، اچھی سواری دے، اچھا مکان دے، اچھے کپڑے دے، خوش قسمت ہے۔ کسی کو دیکھ کر کے جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اللہ جیسے اس کو دیا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ نے 2 ہاتھ اس کو دیے، 2 آپ کو دیے ہیں، آپ بھی اس کی تلاش اور جستجو کے اندر لگو۔ اللہ کے نبی نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے، اور آج اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو تجارت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ رزق کے 9 حصے تقریباً اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر رکھے ہیں، خالص 1 حصہ ملازمت، زراعت، صنعت، حرفت، کھیتی باڑی، ایک کو پتہ نہیں کہاں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اور باقی 9 حصے کہاں ہیں؟ تجارت کے اندر۔ اکیلی نہیں کر سکتے تو مل کر کے کرو، لیکن پارٹنر ایماندار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی لے کر کے بھگ جائے۔ بہرحال تو آج کے زمانے کے اندر تجارت کی اشد ضرورت ہے، خاص کر میں کہتا ہوں علماء کو تو خود کفیل بننا چاہیے، علماء بھی تجارت کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا ہے، تو جائز تجارتیں بہت ساری ہیں، کر سکتے ہیں، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، آج اسی وجہ سے مسلمان پیچھے ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دی گئی یہ بات جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہو، یعنی بیماری ایسی ہو کہ بس اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے ان ترک خیرہ، مال چھوڑا ہو۔ اگر مال ہی نہیں، حضرت علی کا ایک غلام تھا، اس کے پاس 700 درہم تھے، کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرے گا وصیت؟ حضرت عائشہ کے پاس کوئی آیا اور پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کتنے ہیں تیرے پاس؟ کہا میرے پاس 3000۔ اور تمہارے اولاد کتنی ہے؟ کہ 4۔ کہ وہ تو اولاد تو زیادہ ہے، مال تو کم ہے۔ ان طرح کا خیرہ کا مطلب ہے اچھی خاصی مقدار ہو، 1000 درہم دینار یا اس سے اوپر کچھ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ اور یہ حکم شروع کے اندر لازم ضروری تھا، لیکن پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ شریعت نے جن جن کے حصے تھے وہ طے کر دیے اپنی طرف سے۔ اب وصیت اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے میراث میں حصہ نہیں ہے، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ مسجد کے نام کر دی، مدرسے کے نام کر دی، خانقاہ کے نام کر دی، کسی غریب کے نام کر دی، کسی دور کے رشتہ دار کے نام کر دی، وہ بھی 1/3 سے کم کے اندر، یعنی مال کو 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے وارثوں کو دے اور 1 حصے کے اندر سے وصیت کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر پوری وصیت کر دی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کی میراث ہم بھی جنت سے کاٹ دیں گے، چل تجھے کچھ نہیں ملتا۔
یا ناحق وصیت کر دی، ایک کو زیادہ بینیفٹ پہنچا دیا ایک کو کم، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے عدل انصاف کی ضرورت ہے۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کر دی گئی یہ بات جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہو، یعنی موت کے آثار ظاہر ہوں، ان ترک خیرا، دوسری شرط یہ کہ مال بھی چھوڑا ہو۔ وہ کیا چیز فرض ہے؟ الوصیہ، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، وصیت کے معنی تاکیدی حکم جس کا پورا کرنا ضروری۔ حدیث کے اندر فرمایا جس بندے کی موت اس حالت میں آئے کہ وصیت نامہ لکھا ہوا ہو، اس کی ایمان موت پر، شہادت پر، تقوی پر بڑی فضیلت بھی ہے۔ اس لیے اس میں بخل نہ کیا کرو، وصیت لکھوا کر کے رکھ لو فلاں کے 10,000 میرے ذمے ہیں، 5 مجھے اس سے لینے ہیں، حج فرض نہیں کیا بھائی، زندگی رہی تو کر لوں گا، نہیں میری طرف سے کرا دینا ہے جی، ساری باتیں وصیت میں لکھ کر کے رکھے۔ کسی کا لے رکھا ہے اس کا بھی لکھ کر کے رکھے، کسی پہ ہے وہ بھی۔ پھر اگر موت آ گئی تو فرمایا اس کی موت ایمان پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، اتنی اچھی چیز ہے وصیت، ہم نہیں کرتے، اسی لیے وارثوں کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 3 دن اس حال میں نہیں گزرنے چاہیے ایمان والے کے کہ اس کے پاس وصیت نامہ نہ لکھا ہو، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیے شروع میں فرض تھا جب اسلامی احکام پورے نافذ نہیں ہوئی، شروع کی آیات تھے بالکل مدینے کے اندر، پھر اس کے بعد تو قرآن نے خود حصے متعین کر دی، اب بھی مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب، بہترین چیز ہے کہ انسان لکھ کر کے رکھے، چونکہ کبھی بھی اچانک پتہ لگا پاسپورٹ تیار رکھنا چاہیے، کبھی بھی آ سکتا ہے نا ویزا، آیا اور چلنا پڑ گیا، کچھ پتہ ہی نہیں، تیاری تھی نہیں، تو پھر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پھر اعلان کرتے ہیں جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے جی جناب پہ اگر کسی کا قرضہ ہو تو بتا دیں بھائی، اور اگر بتا دیا اس ٹائم کسی نے آ کر کے جی 20 لاکھ ہیں جناب پہ، پھر کیا کرو گے؟ کیا جی پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی نا۔ اس لیے فارملٹی پوری کرنے سے کام نہیں چلتا، کام کو ریئل حقیقی طریقے سے انجام دو۔ بہرحال فرماتے ہیں الوصیۃ للوالدین، وصیت ہے والدین کے لیے، اقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، وہی 1/3 جو اہل عرب کے اندر چلتا تھا، قرآن نے شروع میں اسی کو باقی رکھا اور اب بھی یہی ہے۔ اور یہ بھی شکل ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے جائے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے ذمے جو حقوق تھے وہ دیے جائیں گے۔ اگر سارا مال اسی میں چلا گیا تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے، جو پہلے تو اس کی جان بچنی ضروری ہے نا، اور جب بچے گا اس کے بعد پھر اس کو آگے دیں گے۔ فرماتے ہیں حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں کے اوپر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مرنے والا تو مر گیا، لیکن جو گواہ تھے جنہوں نے لکھا تھا اب ان کی نیت میں فتور آ گیا، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار وصیت اس کے نام کی کر کے گیا لیکن ہم تو اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، بینیفٹ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں، اب اگر یہ گڑبڑ کریں گے تو مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، گناہ کس پر ہوگا؟ جو بدل رہے ہیں اپنی طرف سے، وصیت کو بدل بھی دیتے ہیں بہت سے لوگ، چالاکیاں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ لوگ گڑبڑ کریں گے، اس لیے مسئلہ سن لو، اس کے نام پہ اگر تم اپنا وہ کر رہے ہو تو وہ تو چلا گیا، اس کو کوئی نہیں، تم گنہگار ہوں گے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، بس جو اس کو بدل ڈالے اس کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، مرنے والے پر کیا گناہ، وہ تو صحیح سے ہی وصیت کر کے گیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، آگے فرماتے ہیں ہاں ایک شکل میں گنجائش ہے کہ یہ وصیت کو بدل سکتے ہیں، کون؟ گواہ لوگ یا جو قاضی ہے، مفتی ہے، ان کے لیے اجازت ہے کس چیز کی؟ اگر وصیت کرنے والا لکھواتے وقت یا وصیت کرتے وقت گڑبڑ کر رہا ہے، ایک کو زیادہ بینیفٹ پہنچانا چاہتا ہے یا غلط وصیت کر رہا ہے، جس کو نہیں کرنی چاہیے اس کو دے رہا ہے اور وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل دخل کرے نہیں بھائی، سمجھائیں اس کو تم غلط کر رہے ہو، یہ چیز طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کر کے چلا گیا، تو اب بھی ان کو حق ہے کہ جن کے نام وصیت کر کے گیا ہے ان کو بلا کر کے سمجھایا جائے کہ دیکھو بھائی وصیت گڑبڑ ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب مانے نہیں، ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ آپ کو زیادہ اور آپ کے بھائی کو کم دے رہے ہیں اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھا بجھا کر کے اگر یہ اصلاح کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا، بس جو شخص اس بات کا اندیشہ کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن
کہ یہ ناحق طرفداری کر رہا ہے، او اسمن یا کھلم کھلا اڑ کر کے کر رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسے ہی لکھو تم بس جیسے میں کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ فرماتے ہیں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور پھر یہ اصلاح کرا دیں ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس شکل میں کوئی گناہ نہیں۔ کبھی وہ یہ سوچنے لگے نہیں بھائی وصیت میں تو گنجائش ہوتی نہیں بھائی، جیسی وصیت کر دی ہم تو ایسا ہی دیں گے، فرماتے نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں تم تبدیل کر سکتے ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک یہ دو چیزیں آ گئی، ایک جان سے متعلق، ایک مال سے متعلق۔ تو جان مال دونوں کی اہمیت ہے، تبھی تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ بلکہ پہلے جان کی ہے، جان ہے تو مال بھی کما ہی لے گا، جان ہی نہیں رہے گی تو مال کا بھی کیا کرے گا بھائی۔ اس لیے فرسٹ نمبر پر جان کی اہمیت بیان فرمائی کہ ایک جان کی کتنی ویلو ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی ہر طریقے سے۔ پھر جان کے بدلے میں جس چیز کی وجہ سے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، مال، اس کی صحیح تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ بھائی بھائی کی بول چال نہیں ہے، کیوں؟ والد صاحب نے گڑبڑ کر دیا، چھوٹے کی محبت زیادہ تھی، اس کو تھوڑا سا زیادہ دے کر کے چلے گئے اور بڑے کو ٹینشن ہو گئی۔ ہوتا ہے بھائی، ایسا چل رہا ہے۔ یا بڑے کو زیادہ دے دیا، یہ جس میں رہتا تھا کہ میں تو آج تک کسی کے ساتھ رہا ہوں، اس کو کچھ زیادہ بینیفٹ پہنچا دیا۔ تو بھائی اس طرح کی چیزوں سے آپس میں کیا ہوتا ہے، توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے بھائی عدل انصاف کر کے جائے، باقی اپنا اپنا نصیب ہے، اللہ جس کے مقدر میں جو رکھا ہوگا کر لیں گے، تم زیادہ جھنجھٹ مت لو۔ اس لیے پہلے جان کی حفاظت، حرمت جان، پھر حرمت مال، دونوں کو ذکر فرما دیا۔ اور یاد رکھیے اس میں جو وصیت کا لفظ آیا ہے، یہ احکام بعد میں منسوخ ہو گئے، آگے چل کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ لا وصیۃ لوارث، کہ اب وارث کے لیے وصیت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جن کے حصے متعین کر دیے ان کے نام تو کوئی وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کر بھی دی آپ نے تو وہ مانی نہیں جائے گی۔ وارثوں کو اکٹھا کرو، اگر وہ خود اپنی مرضی سے کہہ دے یار چلو ٹھیک ہے ہم سب بالغ ہیں اور ہمارے والد صاحب نے اس کو زیادہ دیا ہے اور ہم بھی بخوشی ایکسپٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد، تو گنجائش ہے، پھر کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اب تو یہ بھی رضامند ہوگا۔ اور اگر وہ اڑ جائیں کہ نہیں جی ہم تو برابری چاہتے ہیں، تو پھر برابری کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اللہ کے نبی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے اپنے پورے مال کی وصیت کر دو، اس لیے کہ مال ایک بیٹی ہے، کس کو دے کر کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پورے مال کی وصیت مت کرو، وصیت تو دوسرے کو ہوتی ہے نا۔ کہا کہ پھر آدھے کی کر دوں؟ نہیں آدھے کی بھی نہیں، دو حصوں کی کر دوں؟ کیا نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں کہ ایک حصے کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تمہارا اپنے ورثاء کو اس حال میں چھوڑ کر کے دنیا سے جانا کہ ان کے پاس کچھ ہو، وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس شکل سے کہ تم ان کو غریب فقیر کنگال کر کے چھوڑ کر کے جاؤ، مرتے مرتے دیکھا کہ کوئی بات نہیں مانتا تو کسی کے نام وصیت کر کے چلا گیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اولاد کو نہیں دینی، انہوں نے میری قدر نہیں کی زندگی کے اندر، تو ایسے غصے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے بڑے بزرگ سمجھے نہیں، تو ایسی وصیتوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال تو یہ بڑے مسائل ہیں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں چونکہ ایک جسم ہے ایک روح ہے، مال اور اس کا تعلق تو انسانی جسم سے ہے، روزے کا تعلق روح سے ہے، تو روزے کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے، 1 گھنٹہ لگ بھگ ہو ہی گیا، اب آپ کو تقاضا بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک